تو میرے آقا نے اپنے خاندان کو یاد نہ کیا، اپنے گھر والوں کو یاد نہ کیا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یاد فرمایا، اپنی امت کو یاد کیا۔ سرکار دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی حمد کی اولاً، اس کے بعد اپنی امت کو یاد کیا۔ اور کیسے یاد کیا؟ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے اور جب میرے آقا نے دنیا میں قدم رکھا تو پیدا ہوتے ہی میرے سرکار نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ پیدا ہوتے ہی سرکار نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور میرے آقا نے فرمایا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے میرے مولا تو میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے مولا تو میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ تبھی تو ایک شاعر کہتا ہے رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور میں بسنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں بسنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو سرکار جب دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو میرے آقا نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تو میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے پیارے حبیب، ابھی تو تمہاری امت نے تمہیں دیکھا بھی نہیں، اے میرے پیارے حبیب ابھی تو تمہاری امت نے تمہیں جانا بھی نہیں، اے میرے پیارے حبیب ابھی تو تمہاری امت نے تمہیں پہچانا بھی نہیں، ابھی تو امت کو یہ بھی نہیں معلوم کہ تم ہی آخری نبی ہو۔ لیکن اے محبوب امت کو یاد کرنا کیسا؟ تو سنو میرے آقا نے کیا جواب دیا، کیسی محبت ہے میرے سرکار کو اپنی امت سے۔ جب اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب ابھی تو تمہاری امت نے تم کو پہچانا بھی نہیں، لیکن تم اپنی امت کو یاد کر رہے ہو، ابھی تو تمہاری امت نے تمہیں دیکھا بھی نہیں، تو آپ کا امت کا یاد کرنا کیسا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے مولا میری امت مجھے دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میں اپنی امت کو ضرور دیکھ رہا ہوں، میری امت مجھے دیکھے یا نہ دیکھے لیکن میں اپنی امت کو ضرور دیکھ رہا ہوں۔ کیسی محبت ہے میرے سرکار کو اپنی امت سے۔ ایک مرتبہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غم امت میں رو رہے تھے، میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روتے ہوئے دیکھا تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا اے جبریل جاؤ دیکھو میرا محبوب رو رہا ہے، میرے محبوب کے آنکھوں میں آنسو ہیں، جبریل جاؤ معلوم کر کے آؤ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے۔ جبریل امی آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ نے معلوم کیا ہے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟
رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تو میرے سرکار نے فرمایا جبریل میں غم امت میں رو رہا ہوں۔ کتنا پیار ہے میرے سرکار کو اپنی امت سے۔ آقا نے فرمایا اے جبریل میں غم امت میں رو رہا ہوں۔ اب جبریل امی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جانے کے بعد میں عرض کرتے ہیں میرے مولا تیرا محبوب غم امت میں رو رہا ہے۔ بھلا اللہ کیسے گوارا کرے؟ اپنے محبوب کا رونا اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی ہو تو اس کا رونا رب برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا اے جبریل جاؤ پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور یہ آیت کریمہ لے کر کے جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب سے کہہ دو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے جبریل جاؤ یہ آیت کریمہ لے کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جا کر کے سنا دو اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ یا رسول اللہ تم امت کی وجہ سے پریشان نہ ہو، ان قریب اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم پریشان مت ہو۔ اب جبریل امی آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد میں آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یا رسول اللہ کا فرمان ہے اے محبوب تم پریشان مت ہو، اللہ ان قریب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل میں راضی نہیں ہوں گا، اے جبریل میں راضی نہیں ہوں گا۔ جبریل امی پھر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، میرے مولا تیرے محبوب نے کہا میں راضی نہ ہوں گا۔ اللہ نے پھر بھیجا جبریل پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ۔ جبریل پھر آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یا رسول اللہ ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آقا نے پھر کیا فرمایا اے جبریل میں راضی نہیں ہوں گا۔ پھر جبریل امی عرض کرتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یا رسول اللہ ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے جبریل میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیسی محبت ہے میرے آقا کو اپنی امت سے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ اور دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ تو سرکار کو اپنی امت سے بہت پیار ہے، سرکار کو اپنی امت سے بہت محبت ہے، میرے آقا کو اپنی امت سے بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ ایک حدیث پاک اور آپ سماعت کریں، دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خصوصی دعا عطا فرمائی، اللہ نے ہر نبی کو ایک خصوصی دعا عطا فرمائی، لیکن میرے سرکار فرماتے ہیں ہر نبی نے کسی نہ کسی موقع پر اپنی اس خصوصی دعا
دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا۔ ہر نبی نے کسی نہ کسی موقع پر اپنی اس دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا۔ ویسے تو ہر نبی مستجاب الدعوات ہے، اللہ اپنے نبیوں کی دعائیں رد نہیں فرماتا ہے۔ جو نبی دعا کرتے ہیں اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے، رد نہیں کرتا اللہ اپنے نبیوں کی دعائیں۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ نے ہر نبی کو ایک ایک خصوصی دعا عطا فرمائی۔ میرے سرکار فرماتے ہیں ہر نبی نے کسی نہ کسی موقع پر اس خصوصی دعا کو دنیائی میں استعمال کر لیا، لیکن آقا فرماتے ہیں میں نے اپنی خصوصی دعا کو دنیا میں استعمال نہ کیا بلکہ میدان محشر کے لیے بچا کے رکھا۔ میدان محشر کے لیے بچا کے رکھا۔ میں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، تصور کی دنیا میں مدینے کی جانب لو لگا کر میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جس طرح ہر نبی نے اپنی خصوصی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیا، آقا آپ نے استعمال کیوں نہیں کیا؟ میرے پیارے آقا، جس طرح ہر نبی نے استعمال کر لیا، آپ بھی اپنی خصوصی دعا کو دنیا ہی میں استعمال کر لیتے۔ اب سنو میرے آقا نے کیا پیارا جواب دیا، سبحان اللہ۔ مدینے سے کیسی پیاری آواز آئی۔ میرے آقا نے فرمایا، بارگاہ رسول سے آواز آئی، مجھے اپنی امت کا خیال ہے، سبحان اللہ، مجھے اپنی امت کی فکر ہے۔ سرکار نے فرمایا ہر نبی نے اپنی خصوصی دعا دنیا ہی میں کسی نہ کسی موقع پر استعمال کر لی، لیکن اللہ نے جو مجھے خصوصی دعا عطا فرمائی میں نے اس کو دنیا میں استعمال نہ کیا بلکہ میدان محشر کے لیے بچا کے رکھا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں اسی اپنی خصوصی دعا کے ذریعے اپنی گناہگار امت کی مغفرت فرماؤں گا۔ سرکار کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے، میرے آقا کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، میرے سرکار کو اپنی امت سے کتنا لگاؤ ہے۔ حضرات، ہم بھی سرکار کے امتی ہیں۔ جب سرکار ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو بتاؤ پھر ہمیں آقا سے کتنی محبت کرنا چاہیے، ہمیں سرکار سے کتنا پیار کرنا چاہیے۔ آئیے تھوڑا اور میں آپ کو بتا دوں آقا کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، سرکار کو اپنی امت سے کتنا لگاؤ ہے۔ محبت کے ساتھ میں سنو، ایک مرتبہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امی سے فرمایا، کس سے فرمایا؟ جبریل امی سے۔ سرکار نے فرمایا، اے جبریل، جہنم کا حال بیان کرو۔ کیا کہا؟ اے جبریل، جہنم کا حال بیان کرو۔ تو جبریل امی آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اس نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، میں نے اس نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، میں نے اس نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، میں نے اس نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا۔ اور جب امت سرکار کی باری آئی تو جبریل امی خاموش ہو گئے۔ میرے سرکار نے فرمایا، اے جبریل، میری امت کا بھی حال بتاؤ۔ کیا کہا آقا نے؟ اے جبریل، میری امت کا بھی حال بیان کرو۔ جبریل امی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کی امت کا حال بیان کر دوں گا آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یا رسول اللہ،
آپ کو تکلیف ہو جائے گی، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا اے جبریل نہیں تو میری امت کا حال بیان کرو، میری امت کا حال بیان کرو۔ جبریل امی آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس طرح ہم نے اور نبیوں کی امتوں کو جہنم میں دیکھا، اسی طرح میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ جیسے ہی میرے آقا نے یہ سنا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنی محبت ہے سرکار کو ہم سے، کتنا پیار ہے میرے آقا کو ہم سے۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے باہر جنگل کی جانب نکل گئے، باہر چلے گئے میرے سرکار۔ 3 دن ہو گئے میرے سرکار سے مدینہ خالی ہے۔ جب صحابہ اکرام نے 3 دن مسلسل آقا کو نہیں دیکھا تو صحابہ اکرام محبت رسول میں تڑپنے لگے۔ صحابہ اکرام نے مسجد نبوی میں سرکار کو ڈھونڈا لیکن سرکار نہ ملے۔ صحابہ اکرام نے عائشہ حجرہ میں سرکار کو دیکھا لیکن سرکار نہ ملے۔ صحابہ اکرام نے مدینے کی ہر گلی کو چھان ڈالا لیکن سرکار نہ ملے، سرکار نہیں ملے۔ صحابہ اکرام کی بے قراری اور بڑھ گئی۔ محبت کی بات کرنے لگا ہوں، محبت سے سنیں آپ لوگ، ایمان تازہ ہوگا۔ جب صحابہ اکرام نے آقا کو نہیں دیکھا، جب کہیں سرکار نہ ملے تو مدینے کے لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کیسی محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیا۔ صحابہ اکرام نے سرکار کو مدینے میں تلاش کیا، جب سرکار نہ ملے تو صحابہ اکرام آقا کو تلاش کرنے کے لیے جنگل کی جانب نکل گئے، جنگل کی جانب نکل گئے۔ جنگل میں میرے صحابہ آقا کو تلاش کرنے لگے۔ ایک چرواہے سے صحابہ اکرام کی ملاقات ہوئی۔ صحابہ نے اس چرواہے سے پوچھا اے بکریوں کے چرواہے، کیا تو نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ چرواہے نے کہا میں تمہارے آقا کو نہیں جانتا، تمہارے آقا کون ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن ہاں میں اتنا جانتا ہوں یہ جو سامنے پہاڑی ہے 3 دن سے برابر اس پہاڑی سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سنو میرے بھائیوں، نبی کے دیوانوں، دل تھام کے سنو، ایمان تازہ ہوگا۔ 3 دن سے برابر اس پہاڑی سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور رونے والا اس انداز میں روتا ہے کہ جب میری بکریوں نے اس کے رونے کی آواز سنی تو میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا۔ چرواہے نے کہا صحابہ سے کہ 3 دن ہو چکے ہیں، کوئی رو رہا ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، اور 3 دن سے مسلسل میری بکریوں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، اتنا غم میں ہیں ہماری بکریاں۔ حضرات ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جانور بھی سمجھتے ہیں، جانور بھی سمجھتے ہیں، جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ اللہ کا محبوب کون ہے۔ سبحان اللہ۔ چرواہے نے کہا 3 دن ہو گئے میری بکریوں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا، لیکن اتنا اور سنو، لیکن جب شام کو ہماری بکریاں گھر جاتی ہیں تو دودھ ہر دن سے ہر روز سے زیادہ دیتی ہیں، دودھ ہر روز سے زیادہ دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب صحابہ نے سنا تو پروانے سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں ہوگا، یہ تو میرے آقا ہی ہوں گے۔
یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو میرے آقا ہی ہوں گے۔ اب صحابہ کرام اسی پہاڑی کے قریب گئے تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کی غار میں نوکیلے پتھروں کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھا ہوا ہے اور میرے آقا زارو قطار رو رہے ہیں، سرکار آنسو بہا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا تو میری امت کو میرے حوالے کر دے، میرے معبود تو میری امت کو میرے حوالے کر دے، یا اللہ تو میری امت کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ اکرام جب غار میں پہنچے تو آقا کے دامن سے لپٹ گئے، آقا کے تلووں کو چوم کر کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے آپ کی زیارت نہ ہونے کی وجہ سے ہماری آنکھیں بے قرار، دل بے قرار ہیں یا رسول اللہ، اپنے سر کو سر سے اوپر اٹھائیے، اپنے سر کو سجدے سے اوپر اٹھائیے اور اپنے رخ انور کا اپنے دیوانوں کو زیارت کرائیے۔ لیکن میرے آقا نے اپنا سر نہ اٹھایا۔ جب سرکار نے صحابہ نے بہت کوشش کی کہ سرکار اپنا سر انور سجدے سے اٹھا لیں، لیکن میرے آقا نے سر نہ اٹھایا۔ اب بنا ہے موضوع بولنے کا، سرکار نے سر نہیں اٹھایا۔ صحابہ اکرام حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے، سبحان اللہ بولے، کہاں پہنچے؟ حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں۔ ان کو معلوم تھا آج اگر کوئی سرکار کو اٹھائے گا تو وہ فاطمہ ہی اٹھا سکتی ہیں۔ صحابہ اکرام حضرت فاطمہ کو لے کر کے آئے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے بدن پاک سے چادر کو لپیٹا اور شریعت کے دائرے میں، وہ تو بنت رسول ہیں، وہ تو بنت رسول ہیں۔ حضرت فاطمہ اسی غار میں تشریف لے کر کے آئیں اور تشریف لانے کے بعد حضرت فاطمہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی گئی یا رسول اللہ اپنے سر انور کو اوپر اٹھائیے، آپ کی زیارت نہیں ہوئی، 3 دن سے آپ کے نوازے بے قرار ہیں، آپ کی فاطمہ آپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے، میرے ابا جان اپنا سر انور سجدے سے اوپر اٹھائیے۔ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میری پیاری شہزادی فاطمہ مجھ کو جبریل امی نے بتایا کہ یا رسول اللہ تمہاری امت جہنم میں ہے۔ جبریل امی نے مجھ کو خبر دی کہ میں نے تمہاری امت کو جہنم میں دیکھا ہے، تو میں اپنے سر کو سجدے سے اوپر نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت فاطمہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ سر کو اوپر اٹھائیے، اور حضرت فاطمہ نے اپنے شہزادے امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ کل قیامت کے دن جب تمہاری امت کو میزان عمل پر رکھا جائے گا، اس کے اعمالوں کو تولا جائے گا، تو میں کل قیامت کے دن امام حسن کا زہر آلود کرتا نیکیوں والے پلے میں شامل کر دوں گی۔ سرکار نے فرمایا اے فاطمہ
اگر پھر بھی امت نہ بخشی گئی تو پھر کیا کرو گی؟ پھر کیا کرو گی؟ حضرت فاطمہ نے امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کہا یا رسول اللہ میرے پیارے ابا جان، اگر پھر بھی امت نہ بخشی گئی تو پھر میں امام حسین کا خون آلود کرتا تمہاری امت کے نیکیوں والے پلے میں شامل کر دوں گی. سرکار نے فرمایا فاطمہ اگر پھر بھی امت نہ بخشی گئی پھر کیا کرو گی؟ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو بلایا. سبحان اللہ کو. کس کو بلایا؟ حضرت علی کو بلایا. اور بلانے کے بعد حضرت فاطمہ نے کہا علی جاؤ ابو بکر صدیق کے پاس میں چلے جاؤ اور ابو بکر سے وعدہ لے کر کے آؤ، ان سے وعدہ لو کہ ابو بکر اس وقت تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے کہ جب تک امت رسول کا ایک ایک بوڑھا جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. حضرت علی ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وعدہ لے لیتے ہیں. ابو بکر صدیق نے وعدہ دے دیا. سبحان اللہ. حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس واپس آئے کا وعدہ لے لیا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا علی اب تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو. حضرت علی نے اپنا ہاتھ حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں دے دیا. حضرت فاطمہ نے کہا علی وعدہ کرو، اے علی وعدہ کرو جب تک امت رسول کا ایک ایک جوان جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا اس وقت تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے. حضرت علی نے وعدہ کر لیا کہ فاطمہ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک امت رسول کا ایک ایک جوان جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اس کے بعد حضرت فاطمہ نے کہا اے علی اب میرا بھی وعدہ لے لو. سبحان اللہ. کیا کہا؟ میرا بھی وعدہ لے لو. حضرت فاطمہ نے کہا اے علی اس وقت تک فاطمہ جنت میں نہیں جائے گی جب تک امت رسول کی ایک ایک بیٹی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گی. جب یہ وعدہ ہو گیا پھر بھی میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ اگر پھر بھی امت نہ بخشی گئی تو پھر کیا کرو گی؟ دیکھیں تو سرکار کو کتنی محبت ہے اپنی امت سے، سرکار کو کتنا پیار ہے اپنی امت سے. اے فاطمہ پھر بھی اگر امت نہ بخشی گئی تو پھر تم کیا کرو گی؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا ابا جان کیا پھر بھی امت نہیں بخشی جائے گی؟ آقا نے فرمایا میری شہزادی فاطمہ اللہ بہت بڑا بہت بے نیاز ہے، وہ چاہے گا تو یہ قربانیاں قبول کر لے گا اور نہیں تو پھر اس کی مرضی نہیں ہوگی تو منہ پر مار دے گا، وہ تو بڑا بے نیاز ہے. تو حضرت فاطمہ نے کہا اچھا ابا جان یہ بتاؤ تم اپنا سر سجدے سے کب تک نہیں اٹھاؤ گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ جب تک اللہ کی جانب سے میری امت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آ جائے گا اس وقت تک میں سر نہیں اٹھاؤں گا. اس وقت تک میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا کہ جب تک میری امت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ سے کوئی فیصلہ نہیں آ جائے گا. تو حضرت فاطمہ نے کہا میرے پیارے ابا جان اگر آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤ گے تو پھر آپ کی بیٹی بھی اب سجدے میں جاتی ہے، اور میرے پیارے ابا جان جب تک آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤ گے آپ کی بیٹی بھی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائے گی.
جیسے ہی حضرت فاطمہ نے یہ کہا، اللہ نے جبریل امی کو حکم دیا، جبریل کہاں ہو؟ کہا میرے مولا میں سدرۃ المنتہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل، اے سدرہ پر بیٹھنے کا وقت نہیں، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں کہہ دو، اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں میرے پیارے حبیب کی بیٹی سوالی بن کر کے کھڑی ہوئی ہے، اے جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ بیٹیوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا جاتا۔ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا پیغام سنا دو۔ یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن امت بھی تیری ہوگی، جنت بھی تیری ہوگی،